امام خمینی فرماتے تھے کہ اسلام کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ تربیت کا فقدان ہے۔ سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی چیز وہ ہے کہ جس میں یہ اولادیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں لوگ اور بچے، ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہو رہی کہ جس طریقے سے ہونی چاہیے، اور اسلام کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے پرسنل نقصان ہونا کسی کا، وہ تو ہوگا ہی، خود اسلام کو نقصان پہنچانے والی چیز۔ دوسرا نقصان اس کے اندر یہ ہے، جیسے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا خاندان اور تمہارے عزیز و اقربا بدبخت ترین لوگوں میں سے ہو جائیں۔ بدبخت یعنی بد قسمت، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ افراد، خاندان کے افراد بغیر کسی تربیت کے رہ جائیں، یہ اس وقت ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ایک تو اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، اور دوسرا اس سے خاندان بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ بلکہ ایک تربیت کے بغیر بھی رہ گیا تو اس سے بھی شدید ترین نقصان پہنچتا ہے، پورا خاندان کی بدنامی ہوتی ہے اور وہ دوسرے بچوں اور نوجوانوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے اس کا کہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ والدین اس فریضے کو انجام نہ دینے کے باعث والدین بھی عاق ہو جاتے ہیں، صرف اولاد ہی عاق نہیں ہوتی، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب والدین اپنے فریضے کو صحیح معنوں میں جس طریقے سے ادا کرنا ہے ویسا ادا نہ کریں۔ اچھا، اگر اس کے مقابلے میں، ابھی تو تفصیلات آگے چل کر آئیں گی، اس کے مقابلے میں اگر کسی نے صحیح تربیت کر دی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خود احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو اور اسے خوب ادب اور اخلاق سکھائے اور وہ اسے تعلیم دینے کی کوشش کرے، اس کے لیے آرام و آسائش مہیا کرے، تو وہ بیٹی اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گی۔ اور خالی یہ بیٹی کے سلسلے میں روایت کے اندر تو یہی الفاظ آئے ہیں، لیکن یہی چیز یقیناً بیٹے کے معاملے میں بھی ہے کہ اگر اس کی تربیت صحیح ہو جائے تو فائدہ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے انسان بچ جائے گا اگر اس نے صحیح طور پر تربیت کر دی۔ دیکھیے، ہمارے ہاں اولاد سے محبت کو سمجھا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اولاد سے محبت ہوتی، ہر شخص اپنے اعتبار سے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہی ہے۔ تو دیکھیے، جس انداز کی تربیت یا جس انداز سے محبت ہمارے ہاں رائج ہے، یہ تو جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی۔ جانور بھی بہت زیادہ اپنے جو ہے وہ بچوں سے محبت کرتے ہیں، بلکہ کہیں زیادہ ہمیں محبت کرتے نظر آتے ہیں، انسانوں سے بھی بہتر محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے آپ نے بھی نہ دیکھا ہو، کہ کبھی کوئی جانور اپنے بچوں کو مار رہا ہو، اپنے بچوں کو گالیاں دے رہا ہو، اپنے بچوں کو مثلاً بدقسمت اور بدبخت کہہ رہا ہو، لیکن کیا ہے، پیار و محبت کرتا ہوا جو جانور جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یعنی وہ عام محبت جو کہ اولاد سے اپنی ہوتی ہے، وہ جانور آپ سے کہیں زیادہ بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جسے اگر ہم کہیں کہ بھائی ہم ان کو کھانا پکانے، جیسے کہ مائیں ہوتی ہیں کتنی ان کے لیے محنت کر رہی ہیں، ایفرٹ کر رہی ہیں، ان کو باپ جو ہے کما کے لا کر دے رہا ہے، تو یہ تو جانور بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے لیے دانا بلکہ ان کے منہ میں پہنچانے کا انتظام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو فقط تربیت کہیں گے تو یہ جانور آپ سے بہتر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ بہترین تربیت اولاد کے حق میں یہ ہوگی کہ چاہے والدین ہوں خواہ اولاد، تربیت ایسی ہو کہ یہ دونوں جنت کو حاصل کر لیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ دیکھیے، اگر ہم دیکھیں صرف اس کے لحاظ سے کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ کتنا اہم موضوع ہے یہ، وہ یہ کہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں جب واقعی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر دیتے ہیں تو اس کا پھل بھی ان کے سامنے، ان کی اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے پاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آیت اللہ محسن الحکیم اور ان کے بیٹے آیت اللہ باقر الحکیم والد کی دست بوسی کر رہے ہیں، بچپن سے ہی بالکل صحیح ترین تربیت۔ بچپن سے صحیح تربیت ہو تو وہ بچہ جو کل تک صرف ایک عام بچہ تھا، لیکن کیا ہے، صحیح تربیت ہو گئی،
رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کی بچپن کی تصویر. ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی، مونچھیں بھی نہیں آئیں، جوان بھی نہیں ہوئے، لیکن کیا ہے کہ بہترین تربیت دین کی طرف راغب کیا والدین نے. اور اس کے بعد جب وہ باقاعدہ اپنی آنکھوں سے شاداں اور مسرور سید محمد جواد خامنئی رہبر معظم کے والد گرامی ان کے ساتھ بیٹھے ہوں، یا خوشی کا عالم کیا ہوگا ایک باپ کے لیے کہ اس کا تربیت کا کتنا بہترین نتیجہ اس کے سامنے اس انداز سے آیا. اسی طریقے سے مثلا امام خمینی، والدین کی بچپن کی تربیت دیکھیے. کبھی بھی بڑے افراد جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بچپن ہی سے بڑے ہونے کی طرف جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ابتدائی زندگی ساری فسق و فجور میں گزاری اور اچانک سے بعد میں کوئی ٹرن زندگی میں آیا اور بڑے ہو گئے. نہیں، بچپن کی تربیت. ایک وہ عام بچہ جو کہ بالکل ایک عام بچہ ہی تھا، لیکن کیا ہے کہ بہترین تربیت نے اس کو بعد میں فقیہ، مجتہد، عالم، مجاہد یہ بنا دیا. یہ والدین کی تربیت ہے. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ خوئی، بچپن اور جوانی ہی سے بہترین تربیت کا مظاہرہ. آیت اللہ خوئی والدین نے ایسی تربیت کی، اس کے بعد یہی مجتہد جو ہے مجتہد عالم ہوا. یہ بچہ جو ہے بعد میں مجتہد بنا، مجتہد عالم ہوا، اور ان کے اپنے بیٹے ان کے سامنے اسی سعادت مندی کے ساتھ ان کی دستبوسی کر رہے ہیں جیسے محسن الحکیم کی کر رہے تھے اور سب. تو اس صحیح تربیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت، آیت اللہ بہجت بالکل بچپن ہی سے بہترین تربیت والدین کی کہ اس کو ان کو اس راہ کے اوپر لگایا، اس راہ کے اوپر آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ان تمام ادوار کو گزارا انہوں نے. اور اس کے بعد ایک ایسے عالم عارف کے اندر تبدیل ہو گئے کہ معاشرے کے اندر پھر نظر آیا کہ اس واقعی اس تربیت کا ایک ثمرہ تھا جو کہ ہم کو نظر آتا ہے. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی کے ساتھ یہ جو بچے سے بیٹھے ہوئے ہیں آیت اللہ سیستانی، اتنی کم عمری سے ہی امامہ اور تعلیم دین اور اس کے اندر تربیت کے ان تمام مراحل سے گزر گئے. پھر یہی والی تصویر اگر اس کے بعد پھر آپ تقریباً 40-50 سال بعد اس تصویر کو لے جائیں تو اس کے بعد یہی آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دونوں مجتہد اور فقیہ، اور دونوں ہی اس کے بعد عالم دوراں بنے. تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی امام خمینی یہ بات قوم کی باحجاب خواتین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ دیکھیے آپ علم حاصل کیجیے اور خود کو اخلاقی اعمال سے آراستہ کیجیے. آپ کا دامن ایک مدرسہ ہے جس میں عالی مرتبہ جوانوں کی تربیت ہونی چاہیے. یعنی باقاعدہ خطاب کے اندر اس بات کی اہمیت، خواتین کے لحاظ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ کیا مردوں کا اور شوہروں کا اور باپوں کا کوئی رول نہیں ہے، ان کی بار بار صرف ہم لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، آپ کو ایک اعزاز ہے. آپ ابھی آگے چل کے اس کی میں تفصیل بیان کروں گا کہ آپ کو ہی خاص طور پر روایات کے اندر بھی اور تربیت اولاد کی جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر 85% تقریباً جو ہے ماں کا ایک رول نظر آتا ہے، یہ خواتین کا. جب امام خمینی نے باقاعدہ کہا کہ آپ کا دامن ایک مدرسہ ہے جہاں پر جوانوں کی تربیت ہونا ہے. اسی طرح سے ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ آیت اللہ سیستانی کے بیٹے جو باقر سیستانی باقاعدہ اس وقت یعنی مجتہد ہیں، اور جو درس خارج یا آپ مباحثہ جو ہوتا ہے آیت اللہ سیستانی کے ساتھ خود بیٹھ کر مباحثہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور مرد مجاہد بھی ہیں. پچھلے تمام جو ادوار گزرے ہیں اس کے اندر باقاعدہ سامرہ میں فورس کے اندر جو ہے شامل ہو کر لڑے ہیں. اسی طریقے سے آغا حسن نصر اللہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا بڑا مجاہد ایسے ہی تیار ہو گیا؟ نہیں، ان کی ماں کی تربیت کی وجہ سے. ماں کا حجاب آپ دیکھیں، ان کی عمر 80 کے قریب ہے، اور اس کے باوجود جو ہے عام طور پر خواتین سلیوز پہننے میں اور اس میں کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے جو خواتین سلیو پہن کے کسی جگہ چلی جاتی ہیں، لیکن اس میں جبکہ ان پہ سے پردہ بھی ساقط ہو چکا ہے شرعی اعتبار سے، لیکن اب ان کے حجاب اور پردے کو جو ہے آپ دیکھیں. تو ایسی مائیں جب تربیت کریں گی تو یقیناً اس کے ثمرات اولاد کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گے. اچھا اب دیکھیے، اگر دو گھرانوں کا ہم تقابل کریں، ایک وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر بے پردگی ہے، فسق و فجور ہے، نمازیں وہاں پر قضا ہو رہی ہیں، روزے اس گھرانے میں نہیں رکھے جا رہے ہیں، علم دین سے شغف کسی شخص کو وہاں پر نہیں ہے، ایک بے تربیت یافتہ گھرانہ. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گھرانہ ہے کہ جہاں پر اسلامی تربیت ہو رہی.
اور جس جگہ حجاب کے اوپر توجہ دی جاتی، جہاں پر بچوں کو علم دین کا شروع سے شغف اور شوق دلایا جاتا ہے، وہ دوسرا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں پر قرآن سے بچوں کو محبت کروائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کو دعاؤں کا بچپن سے عادی بنایا جاتا ہے۔ خود ان کے والدین خود جو ہے وہ بہت پابند شریعت ہوتے ہیں، خود بھی شریعت کے اوپر عمل کرتے نظر آتے ہیں، اور جتنی سائنسی ایجادات ہیں جو کہ ان کے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں، ان کو ان کے خطرات سے آگاہ کرتے ہیں، ان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتائیے دونوں میں سے کہاں کے بچے سعادت مند ہوں گے؟ پہلا والا گھرانہ جہاں تمام فسق و فجور تھا، تمام برائیاں تھیں، جہاں بالکل تربیت کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، یا وہ جس میں بچپن سے ان تمام امور کے اوپر توجہ دی گئی؟ بچپن سے جن گھرانوں میں موسیقیوں کو بچوں کو لگایا جاتا ہے، بچے سنتے سنتے پھر کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے بعد میں اس کو چھوڑنا، لیکن دیندار گھرانہ پیدائش کے وقت سے ہی اس کی تربیت کرنی شروع کر دی جاتی، بچپن سے حجاب کی عادت جو ہے ان کو ڈلوائی جاتی، نمازوں کی ادائیگی کا ان کو بچپن سے پابند بنایا جاتا ہے۔ تو پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور جوان ہو جاتے ہیں تو وہی تمام چیزیں، توجہات ان کے اوپر اس کے ثمرات نظر آتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جن افراد نے اس کا تجربہ کیا ہے اور باقاعدہ بچپن سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے انہیں کچھ بنایا ہے، خاص طور پہ اب تو پاکستان کے بھی کتنے بچے اس طرح سے ہو گئے ہیں، تربیت یافتہ اور حافظ قرآن بھی ہو گئے ہیں۔ یہ سید محمد حسین طباطبائی جو درس خارج کے لیول تک بھی پہنچ چکا ہے، اور حافظ قرآن۔ تو جو والدین دیکھیے ہوشیار تھے، انہوں نے اس بہترین قسم کی تربیت کی، ان کے بچے واقعاً بن گئے اور وہ آج اس کا پھل پا رہے ہیں۔ جو غافل رہے ان کے بچے بگڑ گئے، آج سر پکڑ کے وہ والدین بیٹھے ہوئے ہیں، اور پلوں سے اتنا پانی گزر چکا ہے کہ تقریباً مایوسی سی ہونے لگی ہے کہ شاید یہ اب کبھی سدھریں گے نہیں۔ تو دیکھیے اولاد کی اگر صحیح تربیت نہ ہو تو لوگ پھر والدین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ ایک اچھا تربیت یافتہ بچہ والدین کی تربیت کا ایک چلتا پھرتا ایک شاہکار اور اشتہار ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر لوگ اس کے والدین کی تعریف کرتے ہیں، حتیٰ کہ خود معصومین نے بھی اپنے آپ کو بمنزل والدین کے کہا ہے، اور خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خبردار تم لوگ کوئی ایسا عمل انجام نہ دینا جس کی بنا پر لوگ ہمیں برا کہیں، اس لیے کہ نالائق بیٹے کے اعمال پر باپ ہی کو برا کہا جاتا ہے، جن کے درمیان رہتے ہو ان کے لیے ہمارے واسطے زینت بنو، باعث ننگوار یا باعث عیب نہ بنو۔ یعنی والدین کو برا کہا جائے گا کہ تم نے اس کی کیوں صحیح تربیت نہیں کی، ایسا بچہ خراب کیسے نکل گیا؟ تو امام نے خود اپنے آپ کو بمنزل والد کے رکھا ہے، کہا کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا چاہیے تم، کہ لوگ ہمیں برا بھلا اس انداز سے نہ کہیں۔ تو اچھا، ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ دو گھرانوں کا بھی تقابل آپ کے سامنے پیش کیا، تو ظاہر فسق و فجور کے ماحول کے لحاظ سے اور اچھی تربیت یافتہ اولاد ہونے کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے کہ دونوں گھرانے اور دونوں کی اولادیں ایک طرح سے ہوں۔ اچھا، اگر چاہے یہ ضرور بات ہے کہ اس میں صرف والدین کا رول نہیں، تربیت اولاد کے سلسلے میں باقاعدہ اتنے سارے فیکٹرز بچے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ والدین خود بہت بڑا فیکٹر ہے اس کے اندر، لیکن بچے کے دوست ان کی اگر نگرانی صحیح طور پر نہ کی تو بھی بچہ خراب ہو جائے گا۔ قریبی رشتہ دار وہ بھی بچے کو انفلوئنس کرتے ہیں، چھوٹے اور دیگر بہن بھائی، ایک بچے کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی، دوسروں کو چھوڑ دیا آپ نے یا بدتمیز سمجھ کے نظر انداز کیا، وہ اثر انداز ہوگا۔ ارد گرد کا ماحول، اس کے اوپر بھی والدین کو توجہ رکھنی ہے، گلی محلے میں کہاں جا رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا کن افراد کے ساتھ ہے، وہاں سے بھی اس کو وہ بھی اثر انداز ہوگا۔ اس کے بعد گھریلو ماحول، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ہر وقت گالم گلوچ ہو رہی ہے، گھریلو افراد کے تعلقات آپس میں خراب ہیں، بچے کی تربیت یہاں صحیح طور پر نہیں ہو سکے گی۔ خود اسکول اور معلم، ایسے اسکول میں آپ نے کرا دیا، اچھا اسکول ہے، بہترین اسکول ہے، بہت سٹینڈرڈ والا اسکول ہے، لیکن انتہائی فسق و فجور والا ماحول ہے، اور اس کے بعد بچہ وہاں پہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معلم، اس کا ایک بہت بڑا رول اس کے اندر ہوتا ہے، اگر صحیح طور پر آگے چل کے جیسے جیسے ہم تربیتی مراحل میں آگے جائیں گے اس میں اس کا ایک رول آئے گا کہ معلم کتنا اثر انداز ہوتا ہے، اور کتنے بدبخت ترین جو نسبی اعتبار سے بدبخت افراد تھے وہ معلم کی وجہ سے فقط جو ہے وہ تبدیل ہو گئے۔ اس کے علاوہ میڈیا اور سائنسی ایجادات یہ بچے پر اثر انداز ہو رہی ہیں، یہ کمپیوٹر اثر انداز ہو رہا ہے، انٹرنیٹ اثر انداز ہو رہا ہے، موبائل فون اثر انداز ہو رہے ہیں،
اور یہ جتنی بھی سائنسی ایجادات ہیں ان سے بھی کس طریقے سے اور ٹی وی وغیرہ سے ان کو اس کے مفاسد سے کیسے بچانا ہے. تو فقط والدین یہ نہ سمجھیں کہ بس صرف ہمارا صرف اچھی باتیں ہم ان کو بتاتے رہیں, ہم نے اپنے تئیں تربیت کر دی. اتنی ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا, یہ سارے بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اور صرف ایک معمولی سی ایسے اقدامات کر کے کہ معمولی سے اقدامات کیے اور سوچا کہ بس ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا, یہ کافی نہیں ہوگا. تو اتنے سارے آپ نے دیکھا کہ پھر میں نے کہا کہ وہ افراد کہ جو کہ صاحب اولاد ہیں, فقط ان کی ذمہ داری نہیں, جن کی شادیاں ابھی ہونی باقی ہیں یہ جو مسئلہ ہے ان کی بھی ضرورت ہے. جن کی کوئی اولاد نہیں ہے یا جن کی شادی کا کوئی امکان نہیں ہے, یہ مسئلہ ان کے لیے بھی ہے. وہ خود قوم کے بچوں کی تربیت کر کے اس تمام ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. بلکہ آگے چل کے میں بتاؤں گا ان افراد کے لیے ذرا سہولتیں اور اسلام کے لحاظ سے زیادہ ہیں. بہت سارے جھمیلوں سے ان کو بچایا گیا ہے اور ثواب پورے کا پورا دیا گیا, بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ ثواب دے دیا گیا. تو دیکھیے یہ جو اولاد ہے نا, اس کی سعادت اصل میں آپ سے وابستہ ہے. یہ نہیں وہ افراد کے جو کہ بچے کی تربیت کر رہے ہیں. جب بھی ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ دیکھو فرزند کا حق یہ ہے کہ بس یہ خیال رکھو کہ تم اس کی اصل و اساس ہو, اس کی سعادت اور شقاوت تم سے وابستہ ہے, اس کی تربیت تمہارے ذمے ہے, دین کی باتوں سے آشنا کرنا تمہارا فریضہ ہے. اچھے اور نیک کاموں میں اس کی مدد کرو تاکہ وہ باقاعدہ خدا کی عبادت کر سکے. بس اتنا یاد رکھو کہ اگر اس کی تم نے اچھی تربیت کی تو تم کو اس کا ثواب ملے گا, اور اس کی تربیت کی طرف توجہ نہ دی اور غافل رہے اور اس نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا تو اس کا عذاب تمہاری گردن پر ہوگا. آگے چل کر ہو سکتا ہے روایات جو ہے وہ بیان ہو کہ کس طریقے سے میدان قیامت میں اولاد شکایت کرے گی. وہ جو آپ سنتی ہیں نا کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا, بیٹا باپ کو دیکھ کر, ہر رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ کر فرار اختیار کرے گا, وہ اس وجہ سے کہ حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے. بیٹا کہے گا مجھے والدین نے یہ چیز بتائی نہیں تھی, بچپن سے میری صحیح طور پر تربیت ہوتی تو میں اس طرف نہیں جاتا, والدین نے بس مجھے پیدا کر کے اس انداز سے چھوڑ دیا بغیر تربیت, پروردگار ان کو پکڑ. وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر اب ان کو اپنے فرائض یاد آئیں گے کہ جو انہوں نے ادا نہیں کیا, اور ایک دوسرے سے فرار اختیار کریں گے. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں ماؤں کو علی الخصوص محاذ کو نہیں چھوڑنا ہے. ان کے لیے جو تربیت اولاد کا محاذ ہے اس کو چھڑوانے کے لیے ان سے بہت سازشیں کی جا رہی ہیں. دیکھیے بچوں کی زندگی میں ماؤں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ماں سے اٹیچ فیل کرتے ہیں. باپ سے اتنا زیادہ ویسا اٹیچمنٹ محبت والا بچوں کو نہیں ہوتا. لیکن اگر مائیں فقط دیگر سرگرمیوں کے اندر رہیں اور فقط اپنی آرائش وغیرہ کے سلسلے کے اندر جو ہے مشغول رہیں اور تربیتی امور پہ ویسی توجہ نہ دیں کہ جیسے ان کو دینی چاہیے. دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے آپ کو اپنے حقیقی محاذ سے ہٹانے کے لیے بہت سارے چابک دستی کے ساتھ پلان کیے جا رہے ہیں, امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, بہت انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے. نہیں میں پڑھائی کے خلاف بات نہیں کر رہا, لیکن آپ کو انسینٹیوز کی بات کر رہا ہوں. کسی طریقے سے آپ کو گھر سے باہر نکال کر, اور آپ کو کیونکہ خالی صرف یہ والی پڑھائی کی حد تک تو اچھی بات رہی, لیکن اس کے بعد کیا کہا کہ نہیں اچھی جاب تاکہ لڑکیاں کر سکیں, اور آپ کو انسینٹیوز دے کے آپ کو ایک مشقتوں کے اندر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. دیکھیے یہ سب کچھ آپ کے جو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں, آپ کو جابس پرووائڈ کی جا رہی ہیں, جابس میں پرائیورٹیز دی جا رہی ہیں, اسمبلیوں میں سیٹیں مختص کی جا رہی ہیں, کہ آپ کی بہت ہمدردی نہیں ہو رہا ہے. اگر کوئی خاتون یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے بڑا اپنے آپ کو منوا لیا ہے اور بالآخر عورتوں نے اپنے مقام کو حاصل کر لیا ہے, تو یقین کیجئے کہ انتہائی بڑی حماقت اور بیوقوفی. علماء نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. کہا کہ جب سے یہ انڈسٹریلائزیشن وغیرہ ہوئی تھی اس کے بعد چیپ لیبر کے طور پر کم اس میں تنخواہوں کے اندر عورتوں کو انسینٹیوز دیے کہ باہر نکالا گیا پہلے, اور کیونکہ یہ زیادہ محنت کے ساتھ کام کرتی ہیں تو لہٰذا ان کو اشتہاری کمپنیوں نے ان کو ہائر کیا, اپنی پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے استعمال کیا. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ٹریکٹر کا ٹائر بھی اگر بیچنا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ عورت کو اشتہار میں استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ سب آپ کو اپنے اصل محاذ سے ہٹانے کے لیے ہر صنف کا دیکھیے اپنا ایک کام ہوتا ہے.
گاڑی کا بھی دیکھیں اسٹیئرنگ کا جو ہے ایک الگ کام ہے، اور ٹائروں کا ایک الگ کام ہے، اور کلچ کا ایک الگ کام ہے، اور گیئر جو ہے ان کا ایک الگ کام. اور ہر شخص اپنا اسٹیئرنگ جو ہے ٹائر کا کام کرنے لگے، ٹائر جو ہے وہ مثلاً وہ کہے کہ میں جو ہوں گیئر کا کام کروں گا، تو وہ گاڑی کبھی چل نہیں پائے گی. آپ کا اسلام نے کچھ اور ذمہ داریاں دی ہیں، مرد کے لیے کچھ باہر کے کام رکھیں. اور یہ جتنے بھی آج کل عہدے دیے جا رہے ہیں، ملازمتیں دی جا رہی ہیں، وزارتیں دی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ وزارت عظمیٰ بھی آپ کے حوالے کی جا رہی ہے، یہ تمام ظاہری عہدے یہ مقام مادری سے بہت کم ہے. یہ وہ تربیت یافتہ جو اللہ نے آپ کو آپ کے قدموں میں جنت رکھی ہے، اس تربیت کے نتیجے میں، اور آپ نے انتہائی چپراسیوں کی اور ریسیپشنسٹوں کی اور جو چھوٹی موٹی اس طرح کی جابس اور جو ہے وہ آپ اس کو ٹھوکر مار کے جنت کو ادھر ادھر کی تلاش کے اندر نکل جائیں. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ فل ٹائم کام ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا، لوگ کام سے اپنے ہٹانے کے لیے، بھائی علماء حضرات جو ہیں یہ آخر کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے، کوئی بزنس کیوں نہیں کرتے، کوئی ملازمت کیوں نہیں کرتے، وہاں سے کمائیں اور اس کے بعد تبلیغ دین کریں. تو آپ یقین کیجئے وہ عالم کبھی رہ نہیں پائے گا جو اتنا فل ٹائم کام ہے تبلیغ دین کہ اس میں اگر وہ ملازمت کرنے جائے گا تو ملازم ہو کر رہ جائے گا. کچھ علماء نے باقاعدہ اپنا بزنس کرنا شروع کیا، آج وہ فقط بزنس مین ہی ہو کر رہ گئے اور تبلیغ کا کام ان سے چھوٹ گیا. اگر وہ اس کو آپ کارپینٹر بنائیں گے تو وہ عالم کارپینٹر بن جائے گا، پھر تبلیغ دین کا کام نہیں کر سکتے. فل ٹائم کام ہے. اسی طریقے سے عورتوں کا جو تربیت کا کام ہے، معاشرے کی تربیت کا کام، ایک فل ٹائم کام ہے. اس کے اندر دیکھیے تمام چیزوں کے اندر ایک چیز فراموش کر دی جاتی ہے عورتوں کے حقوق میں. کہا جاتا ہے بھائی عورتوں کے اتنے حقوق اتنے حقوق اتنے حقوق، ایک چیز فراموش کر دی جاتی ہے، وہ ہے عورت کا عورت ہونا. وہ صنف نازک ہے، اس کے اندر جسمانی اعتبار سے وہ طاقت نہیں کہ آپ اس کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈال دیں. باہر کے بھی کام سارے کرے، کما کر بھی لے کر آئے، ملازمتیں بھی کرے، گھر میں بھی آئے، بچوں کو بھی سنبھالے، شوہرداری بھی کرے، گھر کے دیگر افراد کے کام بھی کرے. یہ تو ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے نا کہ اگر گائے جو ہے بیل کا کام اپنے ذمے لے لے گی تو سوچیے کتنا زیادہ اس کے لیے پریشان کن بات ہو جائے گی. یہ سارے کام آپ کو یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو جابس کے اندر جو ہے وہ انسینٹیو دے کے بلایا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں، اور کبھی ضرورت ہو تو انسان کو اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جو چیز فراموش کر دی گئی ہے عورتوں کو کے حقوق میں، وہ ہے عورت کا عورت ہونا. عورت جو ہے یعنی اتنے ہارڈ ورک کے لیے نہیں ہے کہ مثلا جو صنف نازک تھی اس کو گویا ایک لحاظ سے اس سے نہ بیگار لینا شروع کر دیا ہے، اور بالکل وہ والی صورتحال ہو گئی ہے. یعنی اس کو سمجھانے کے لیے کہ اتنا زیادہ کام اگر آپ اپنے سر کے اوپر لے لیں گی کہ گھرداری کے بھی سارے کام کریں گی، ملازمتوں کے بھی باہر سارے کام کریں گی، کب آپ تربیت کر سکیں گی؟ آپ کو اپنے محاذ سے ہٹا دیا جائے گا، اور نتیجہ یہ کہ عورت کی وہ شخصیت ختم ہو کے رہ جائے گی جس سے کے لیے پروردگار نے اس کو پیدا کیا. معاشیات میں سے کولو کا بیل بنا کر گویا صنف نازک کو صنف کرخت میں بدلنے کی ایک سازش کی جا رہی. کتنا ہی اچھا آپ اس کو لباس پہنا دیں، کچھ کر دیں، اس کو ایک لحاظ سے یہ افراد اتنے زیادہ مشقتوں کے اندر ڈال کر اور اس کی تعریفیں کر کے اس کو اس کے حقوق بظاہر جو اس کے حقوق ہیں لیکن اور مشقتوں کے اندر ڈال رہے ہیں. اچھا اب دیکھیے ایک اور بھی بات کہ دیکھیے جو اصل محاذ ہے اس کا وہ ہے تربیت اولاد. نسلوں کی فل ٹائم تربیت کا کام اس سے چھینا جا رہا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.